نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیشے کے اعتبار سے تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، اور یہ دین کا جو علم ہے یہ کچھ پڑھ کے اور کچھ سن کے اور کچھ سعودی عرب میں رہنے کی وجہ سے یہ علم حاصل کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس علم کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں، اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو صحیح اور ریفرنسڈ، جو پراپر ریفرنسڈ باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو بہرحال آج کل رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنا اہم اور امپورٹنٹ یہ مہینہ ہے کہ اس کی اہمیت سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور رمضان جو ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ اللہ کے رسول مقبول فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں ہم پر برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک لے جا۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی امپورٹنٹ دعا ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے رمضان دیکھنا نصیب کر دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتابیں ہیں، مولا بن الفضل، ان کی روایت ہے کہ یہ معجم کبیر میں منقول ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اصحابہ کرام 6 ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب کر دے، اور جب رمضان کا مہینہ ان کو مل جاتا تھا تو پھر 6 ماہ تک اس کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان جو ہے نا نصیب فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو رمز ہے، رمضان کس سے بنا ہے؟ رمضان رمز سے بنا ہے، اور رمز کا مطلب آپ شاید جانتے ہوں گے کہ دھوپ کی شدت سے پاؤں کے تلووں کا جل جانا، اسے عربی میں رمز کہتے ہیں۔ تو رمضان کا مطلب یہ ہے، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے روزوں کی برکت سے مسلمانوں کے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے دھوپ کی شدت سے پاؤں کے تلوے جل جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بخاری کی بھی اور ترمذی کی بھی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بغیر شرعی عذر کے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا جائے، شرعی عذر آپ سمجھتے ہیں نا کہ بیمار ہو گیا، کوئی سفر پہ ہے، کوئی اور ایسا معاملہ ہو گیا جس میں روزہ رکھنے سے جو ہے طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، اس کے معالج نے اس کو منع کر دیا ہے، جو پراپرلی اس کا جو ہے ڈاکٹر ہو، تو اس صورت میں ایک شرعی عذر بن جاتا ہے۔ تو اس صورت میں تو آدمی اس کو مؤخر کر سکتا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ جب ہمت دے اس وقت اس کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی بندہ اس کو چھوڑ دے، رمضان کے ایک روزے کو، ساری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی روزے رکھے، وہ اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اور اب دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم بقیہ مہینوں سے کچھ یوں ممیز کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کا نزول اسی ماہ میں غار حرا میں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس میں فرمایا گیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اور رمضان مبارک میں ہی یہ جو پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے یہ بیت العزہ جو ہمارا زمین آسمان ہے اس پر منتقل کر دیا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ موقع کی مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
اور اس مہینے کی آپ برکات دیکھیں کہ شیاطین کو جیسے ہی یہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو شیاطین جتنے جو بڑے شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اسی دن ہی آپ دیکھیں کہ مغرب کی نماز ہے، اس میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، عشاء میں بڑھ جاتی ہے، یعنی نمازیوں کی تعداد اسی وقت بھی جو ہے وہ مسجدوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو رزق ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کا رزق جو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو عام حالات میں آپ ڈشز آپ کے گھر میں ہوتی ہیں، آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں یا ہم اس سے مستفیض ہوتے ہیں، ماشاءاللہ رمضان میں ڈشز بھی بڑھ جاتی ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ طرح طرح کے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا پکوان عطا فرماتا ہے۔ نفل جو روزہ ہے، نفلی روزہ، اس کا ثواب فرض روزے کے برابر ہو جاتا ہے۔ نفلی روزہ میں کہہ رہا ہوں، نفلی جو عبادت ہے اس کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مطلب کوئی نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ اگر 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس کا ثواب جو ہے 70 روپے اللہ کے راستے میں دینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان کریم میں اگر آپ عمرہ کریں تو اس کا اجر ایسے ہے جیسے آپ نے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو ہے حج کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی ایک ایک چھوٹی چھوٹی عبادت پر جو ہے اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اس رمضان میں ہر رات میں بہت سارے جہنمیوں کو، جن کا فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بریت عطا فرما دیتے ہیں اور ان کا فیصلہ جنت کا فرما دیتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ 3 عشرے ہوتے ہیں رمضان میں، 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ ہے جسے رحمت کہتے ہیں، دوسرا عشرہ ہے جسے مغفرت کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے اسے جہنم سے خلاصی کا نام دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے مختلف دعائیں ہیں، جیسے پہلے عشرے کے لیے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ ریکمینڈڈ ہے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ رمضان میں آپ دیکھیں کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں ڈھونڈو، کسی ایک رات میں یہ لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو لیلۃ القدر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 1000 مہینے کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر اس کو کیلکولیٹ کریں آپ تو یہ 83 سال 3 ماہ سے کچھ زیادہ بنتا ہے، یعنی اس کی بے ریا عبادت سے بھی یہ زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کیوں رات عطا فرمائی گئی؟ کیونکہ پچھلے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، پہلے جو لوگ تھے، پہلی جو امتیں تھیں، ان کی تو عمریں 1000 سال سے بھی اوپر تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ ہماری یہ تمہاری جو امت ہے، اس کے لوگ اگر ایک رات عبادت کر لیں گے تو اس کا ثواب ان کو 83 سال تقریباً 4 ماہ کہہ سکتے ہیں کہ برابر ان کو ان کی بے ریا عبادت کے برابر۔ اگر ایک بندے کو آپ دیکھیں کہ 10 راتیں بھی مل گئیں ساری زندگی میں تو کتنا ہو گیا؟ یعنی 830 سال اس کے 840 سال تقریباً اس کو مل جاتی کہ بے ریا عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ لوگ جو رمضان میں اعتکاف میں بیٹھیں، اس کا بھی یہ حق ہے کہ جو بھی مسجد ہے پوری بستی پر یا پوری آبادی پر یا پورے ٹاؤن میں یہ حق ہے مسجد کا کہ کم از کم ایک جو معتکف ہے اس میں بیٹھے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھے۔ ایک دفعہ کسی جنگی مہم میں اللہ کے رسول مصروف تھے، تو اس جنگی مہم کی وجہ سے اللہ کے رسول نہیں بیٹھ سکے تھے، تو پھر اگلے رمضان میں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دنوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ
جتنا قرآن آپ پڑھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی 70 ٹائمز اس کا اجر دے گا. مطلب ایک پارہ اگر پڑھیں گے یا ایک دفعہ قرآن ختم کریں گے تو اللہ اس کو 70 دفعہ جو قرآن پاک ختم کرنے کا پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے. اور بہت زیادہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے اس میں کچھ تھوڑا سا جو ہے آیات کا ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھے تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمارے لیے قرآن نازل فرمایا ہے جو لاسٹ ٹیسٹامنٹ ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آسمانی کتاب نہیں آئے گی. اور جتنے 315 صحائف اور کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں انکلوڈنگ قرآن، یعنی ان سب کا جو ضروری جو باتیں تھیں، جو ضروری احکامات تھے، ان کو قرآن کریم فرقان حمید میں لے لیا گیا ہے. اور یہ ہمارے لیے لاسٹ اللہ تبارک تعالیٰ کی ریویلڈ بک ہے جو آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر نازل ہوئی. اور اس کے مطابق یعنی شریعت محمدی کے مطابق یعنی اس قرآن کے مطابق ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس میں محدثین اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن یہ رمضان کا یہ خاصہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانا پینا حلال فرمایا ہے، پانی پینا حلال فرمایا. جب آپ کو پیاس لگے آپ پانی پی لیں، جب آپ کو بھوک لگے تو آپ کچھ کھا لیں. اب دیکھو گھروں کے اندر بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ایک مخصوص وقت کے لیے انسان جو ہے اس کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور برائی سے رک جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے رک جاتا ہے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے، سب باتوں سے رکنے کا کہا گیا ہے. اس سے رکتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں جب بندہ ایک ماہ لیجیٹیمیٹ یعنی جائز چیزوں کا جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اس کے لیے جب آپ رکتے ہیں تو پھر بقیہ جو 11 ماہ ہوتے ہیں ان میں ناجائز کاموں سے رکنا جو ہے وہ انسان کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے انسان کا. اس میں یہ ہے کہ جو ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں جو آپ دیکھیں کہ اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. تو روزہ تزکیہ نفس کا ایک بہترین جو ہے وہ ہتھیار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا بہت سارا اکرام اور احترام کریں اور اس کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق روزے کو پورا کریں. اور ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم احادیث جو ہیں مروی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی یعنی حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو روزہ اور قرآن ہے وہ انسان کی جو ہے سفارش کرے گا، اللہ سے جھگڑ کے اس کو جنت میں لے جائے گا. یعنی اس کی جو دلیل ہے اور اس کی جو سفارش ہے اس کو مانا جائے گا، کیونکہ روزہ کہے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نے دنیا میں تیرے حکم کی خاطر تجھے خوش کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہا. اور قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے تیرے قرآن کو سمجھا، پڑھا، اس پہ عمل کیا، اپنے سوشل آورز کو، اپنے ٹائم کو اس قرآن کے لیے قربان کیا. تو آج تو میرے لیے یعنی میری طرف سے اس کے لیے اس کی بخشش کی سفارش کو قبول کر لے، اس کو جنت میں داخل کر لے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جو یہ حجت ہے اس کو مان لے گا، اس کو تسلیم کر لے گا، ان کی دلالت کو تسلیم کر لے گا اور انسان کو، مسلمان کو جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ داخل فرما دیں گے. وما علینا الا البلاغ.